قانون چلا رہا ہے، جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ نوبت آئی نہیں، ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا، مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کروں، تیری پرستش کیسے کروں، تیرے احکام کیا ہیں مجھے معلوم نہیں۔ یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے۔ ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے۔ ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی۔ اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں؟ لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراً تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ وہ سعید ابن زید کے بیٹے سعید، اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دیں، اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں، اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے، لیکن اب بات سمجھیے ان سوالات کے جوابات کے 2 راستے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک راستہ ہے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا غور و فکر، اپنا استدلال، استنتاج، انفر کرنا، نتائج نکالنا، اپنی منطق لڑانا۔ جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی۔ ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے، وہ ذریعہ ہماری سوچ کا نہیں ہے، وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے، وہ ہماری منطق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ سورس وحی کی سورس ہے، وہ ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں نبی۔ فلسفی اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے۔ فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن، اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ کشتی کرتا ہے۔ اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے، کسی کا کوئی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا، کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے۔ یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں، اس سے زائد نہیں کہہ سکتا۔ کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعوے سے کہتے ہیں جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے، فلسفی نہیں کرتا، اور فلسفی اپنا فکر پیش کرتا ہے، جبکہ نبی کہتا ہے کہ میرا فکر نہیں ہے، میرا غور نہیں ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ اس قرآن میں ترمیم کر دو، اس میں کچھ تبدیلی کرو، ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ۔ سورہ یونس میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا جواب دیا گیا؟ دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں اپنے جی سے، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں اس میں تبدیلی کیسے کروں گا؟ انا اول المسلمین، میں تو پہلے گردن جھکا دینے والا میں خود ہوں۔ انا اول المومنین، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا میں ہوں۔ میرا کلام ہوتا الفاظ بدل دیتا، میرا فلسفہ ہوتا کوئی نہ کوئی ترمیم کر دیتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی کسی درجے میں مفاہمت، کوئی لے دے کر سودا کرنا،
میری بات نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میرا فکر نہیں ہے، میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ تو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور خود میں سب سے بڑھ کر پابند ہوں اس وحی کا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ فرق ہو گیا فلسفی اور نبی میں۔ باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے، جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، وہ بالکل کامن ہے فلسفی اور ریلیجن۔ یہ بات واضح ہو گئی تو ایک بات اور سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اس ضمن میں بڑا پیارا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، لہذا آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو راستہ بتاؤں گا، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بات کو میں اور واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بال اپنے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم کل کے بچے میرے ہاتھوں پلے بڑھے، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ میں تمہاری پیروی کروں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، لیکن اس کا جواب وہ پہلے دے چکے ہیں، دلیل پہلے دے چکے ہیں۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہی اللہ نے میرے پاس بھیجی۔ حواس خمسہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، عقل میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ کی عمر زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، عقل کو پالش کرنے والی اس چیز تجربہ ہے، تجربہ ظاہر بات ہے باپ کا زیادہ ہے، بیٹے کا کم ہے، تو دونوں جو سورسز ہیں نالج کی، اس کے اعتبار سے آپ مجھ سے آگے۔ لیکن ایک تیسری سورس وہ ہے جو آئی ہی میرے پاس ہے، آپ کے پاس آئی نہیں۔ اس دلیل کی بنیاد پر میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تیسرا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ عنوان کیا تھا؟ ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ وہی بنیادی سوالات جو فلسفے میں ہیں، جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے، خواہ وہ میٹا فزکس ہو، خواہ ایتھکس ہو، خواہ سائیکالوجی ہو، خواہ ایپسٹیمولوجی ہو۔ جو سوالات وہاں ہیں وہی سوالات یہاں ہیں، لیکن وہاں سورس کیا ہے؟ ہیومن انٹلیکٹ، ہیومن لاجک، منطق، غور و فکر، سوچ بچار، تعقل، تفکر، اور یہاں کیا ہے؟ وحی۔ یہ فرق ہے، باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں۔ اب آئیے چوتھا باب، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء نے ان سوالات کا جواب کیا دیا۔ یہ ہے ایمانیات، وہ جوابات جو ہیں ان کو ذرا ذہن نشین کیجئے۔ البتہ یہ کہ اس کے لیے 3 عنوان پہلے ذہن میں قائم کر لیں، ان کو 3 گروپس کے اندر ہم جمع کر لیں گے۔ ایک ہے ایمان باللہ یا توحید، توحید اسی کو کہتے ہیں جسے ایمان باللہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایک ہے ایمان بالرسالت۔ یہ 3 عنوانات ہیں، لیکن یہ کہ بات جب اب میں تفصیل سے بیان کروں گا تب یہ علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ انبیاء نے، اور یہ مشترک چیز ہے، ایمان جس کی دعوت دی موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، نوح نے، ہود نے، صالح نے اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، سرے منہ فرق نہیں ہے۔ شریعت میں فرق ہے، نماز کیسے ہوگی، روزہ کیسے ہوگا، یہ سارے احکام، فلاں چیز حلال فلاں حرام، ان میں بھی فرق ہو جائے گا، ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، از آدم تا ایدم، آدم سے لے کر آج تک ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، وہ وہی ہے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک۔ وہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا، یہ کائنات جو نہایت وسیع و عریض کائنات ہے، جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے، آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔
نہایت پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپس ہم نے ایجاد کر لی ہیں